عمران خان ایک مرتبہ پھر مشکل میں، عمران خان پر توہین عدالت لگے گی یا ان کی گرفتاری ہوگی؟ دوسری جانب شیخ رشید کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حماد کھار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت دو اہم خبریں میرے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں شیخ رشید کے کیس کے حوالے سے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی جو درخواست تھی ضمانت کی، اس پر سماعت ہوئی ہے اور ان کی ضمانت کی درخواست منظور کر کے شیخ رشید کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، پہلے میں اس کیس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شیخ رشید پر الزام تھا کہ انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل پر بیٹھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری کے خلاف کچھ باتیں کی تھی۔ ان پر الزام لگایا تھا کہ وہ عمران خان کو قتل کروانا چاہتے ہیں، عمران خان کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جس کے بعد اسلام آباد کے تھانہ اپارہ میں ان پر ایف آئی آر درج ہوئی، پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اسلام آباد کی مقامی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا تھا، جہاں پر ان کا جوڈیشل ریمانڈ منظور ہوا تھا۔ اس کے بعد ناظرین، ایک تو ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی تھی اسلام آباد کے تھانہ اپارہ میں، دوسری ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی مری تھانہ میں۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں ان کی جو ضمانت کی درخواست تھی وہ بھی دائر کی گئی تھی، لیکن ان کی وہاں سے ضمانت نہیں ہوئی، ان کو پھر دوبارہ اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا تھا۔ لیکن آج ان کی ضمانت کی جو درخواست تھی اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، جس میں ان کے شیخ رشید کے وکیل سلمان اکرم راجہ پیش ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون اور تھانہ اپارہ کے ایس ایچ او بھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں، جبکہ جج کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ شیخ رشید احمد پر کیا کیس چل رہا ہے، تو شیخ رشید کے وکیل کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ایک نجی چینل پر بیٹھ کر آصف علی زرداری کے خلاف جو ان باتیں کرنے کا ان پر الزام لگایا گیا ہے، اس الزام کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا، لہٰذا ہم نے درخواست دی ہے ان کی ضمانت کی اور ان کی ضمانت منظور کی جائے۔ جب جج صاحب نے تھانہ اپارہ کے ایس ایچ او صاحب سے یہ پوچھا کہ کیا یہ آپ کو اس کے کچھ ثبوت بھی ملے ہیں جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں، تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ شیخ رشید کی جانب سے ہمیں ان سے جو ہم نے تفتیش کی ہے اس سے کوئی ہمیں فی الحال اس کے ثبوت نہیں ملے، لیکن جو ریکارڈنگز ہیں وہ ہم نے حاصل کر لی ہیں جو شیخ رشید نے باتیں کی تھی۔ اس ساری کارروائی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس نے شیخ رشید احمد کی جو ضمانت کی درخواست تھی اس کو منظور کر لیا اور پھر ان کو ان کی رہائی کا حکم دیا اور 50,000 کے مچلکوں کے عوض ان کی یہ ضمانت منظور کی گئی اور شیخ رشید کو آج اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ تو کیس تھا شیخ رشید احمد کا۔ دوسری جانب اب بات کرتے ہیں عمران خان کے کیس کی، جو کہ کل بھی اسلام آباد کے اندر عمران خان پر جو دہشت گردی کے کیسز چل رہے ہیں ان کی سماعت ہوئی تھی اور اسلام آباد کی عدالت نے ان کی جو ضمانت کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا تھا، لیکن پھر یہ ہوا تھا کہ 22 فروری تک ان کو ریلیف دے دیا گیا تھا بالآخر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس پر سماعت کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کل عمران خان کو طلب کیا تھا شام کو 8 بجے، لیکن عمران خان وہاں پر پیش نہیں ہوئے۔ آج دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں اور دن 2 بجے اس کی سماعت ہوئی تھی، لیکن عمران خان پیش نہیں ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے پھر ان کو ٹائم دیا گیا تھا شام 6 بجے تک عدالت میں پیش ہونے کا، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عمران خان کے جو وکیل ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور کیس پر جو ہے سماعت ہوئی، لیکن اب عمران خان کو مزید جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی ریلیف مل گیا ہے۔ نظر یہی آ رہا ہے کہ عمران خان کو ہر طرف سے جس بھی عدالت میں جاتے ہیں ان کو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جیسے کل اسلام آباد کی عدالت نے بھی ان کو ریلیف دیا، اسلام آباد کی بینکنگ کورٹ نے بھی ریلیف دیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان کو ریلیف دیا، اور آج پھر جو ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل چکا ہے۔ اس کیس کی دوسری سماعت کب ہوگی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس دوران ناظرین ایک دلچسپ واقعہ یہ پیش ہوا کہ جب جج صاحب نے یہ پوچھا، چونکہ طارق سلیم شیخ جو ہیں وہ اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، تو ناظرین جب ان کے سامنے ان کا حلف نامہ اور جو درخواست تھی وہ ان کے سامنے پیش کی گئی عمران خان کی، تو اس پر جو عمران خان کے سگنیچر تھے اس میں فرق تھا، جس پر جج صاحب نے ان کے وکیل سے پوچھا کہ یہ فرق کیوں ہے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ویڈیو لنک پر لیں اور ان سے خود آپ جو ہیں مزید اس کے حوالے سے جو بھی بات کرنی ہے جو بھی پوچھنا ہے ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن
جج صاحب نے اس بات کی اجازت نہیں دی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے وکیل کی، عمران خان کے وکیل کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ کیونکہ ابھی ڈاکٹروں کی ٹیم نے ان کی جو طبیعت ہے اس قابل نہیں ہے، ڈاکٹروں کی ٹیم نے بتایا، اس وجہ سے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، جب وہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے تب وہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ عمران خان کے وکیل کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان کے جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی اس وقت عدالت میں موجود ہیں، آپ ان سے جو ہے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ عدالت کی مزید رہنمائی کریں، جس پر جج صاحب نے ان کا یہ درخواست مسترد کی، اور یہ کہتے ہوئے درخواست مسترد کی کہ ہر ڈاکٹر کی جو ہے وہ اپنی رائے ہوتی ہے، لہٰذا ہم ان سے رائے نہیں لے سکتے۔ عمران خان کے جو سگنیچر کے حوالے سے بات تھی، اس پر جسٹس طارق سلیم نے یہ کہا کہ اگر عمران خان خود عدالت میں پیش ہو کر اس کی وضاحت نہیں کرتے تو پھر مجھے مجبوراً جو ہے وہ ان کے اوپر توہین عدالت لگانی پڑے گی۔ اس کے بعد ناظرین عمران خان کو ایک ریلیف ملا لاہور ہائی کورٹ سے، کیونکہ سوموار تک جو ہے اس کیس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور سوموار دن 2 بجے عدالت نے دوبارہ عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم صاحب نے آئی جی پنجاب کو یہ حکم دیا کہ عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر ان کی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ بھی طے کر لیں، کیونکہ عمران خان کی حفاظتی ضمانت کے لیے بھی درخواست دائر کی گئی تھی کہ اگر عدالت عمران خان کو حفاظتی ضمانت دیتی ہے تب جا کر جو ہے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، کیونکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ عمران خان کو کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہے۔ لیکن اب جو ہے جسٹس طارق سلیم کی جانب سے آئی جی پنجاب کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو طے کر لیں، ان کی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، جو ان کے خدشات ہیں ان کو دور کریں، اور اس سماعت کو جو ہے وہ سوموار تک ملتوی کر دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سوموار والے دن بھی عمران خان عدالت میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین جس طرح بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ 2-4 سماعتیں جو کل بھی ہوئی ہیں اسلام آباد کے اندر، اور کل لاہور کے اندر بھی سماعت ہوئی ہے، آج بھی سماعت ہوئی ہے، لیکن عمران خان پیش نہیں ہوئے۔ فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان مزید جو آنے والی سماعتیں ہیں شاید ان میں بھی پیش نہ ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان پر توہین عدالت لگائی جائے گی یا ان کی گرفتاری کا حکم دیا جائے گا۔